زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ماہ ربیع الاول شریف آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ابھی ہم نے کچھ ہی دن پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے دن کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں ان سب نے حضور کا یہ دن منایا۔ صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان سب نے اپنے اپنے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عزیزان محترم، آج جس عنوان پہ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام عاشقان رسول کے لیے ہے، بشمول میرے، کہ میلاد منانے والوں، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا، کیا ہم نے میلاد والے کو بھی منایا کہ نہیں؟ ان کے طور طریقے کو بھی اپنایا کہ نہیں؟ ان کی سیرت، اگر ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو کچھ ایسے پہلو ہیں جو ان کی زندگی یا ان کی سیرت طیبہ کے ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہوں،
یا کچھ ایسی عادتیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سنتیں جو اچھی خصلتیں ہیں، کیا ان میں سے کچھ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمال سے نوازا کہ اگر وہ چاند کو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کریں تو سورج واپس پلٹ آئے، پتھر کی طرف اشارہ کریں تو پتھر بول پڑے، درخت کی طرف اشارہ کریں تو درخت چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے، چرند و پرند آپ جہاں جنگل بیابان میں جائیں تو چاروں طرف سے آپ پر درود سلام پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ اتنی شانوں والے نبی، اتنے کمال والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آیا انہوں نے اپنی جتنی عمر وہاں پہ گزاری تو اس پوری عمر کا اگر آپ عمر مبارک کا مطالعہ کریں تو عزیزان محترم آپ کو غیر بھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ صادق اور امین تھے۔ غیر اپنوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کفار مشرکین جو معاذ اللہ ہمیشہ آپ سے نفرت کرتے تھے، اور کچھ تو وہ جب وہ کہیں ہجرت کرتے سفر کے لیے تو وہ اپنی جو امانتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر جایا کرتے تھے۔ یارو اس سے بڑا ثبوت اور کیا مل سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ جب غیر اتنا ٹرسٹ کرتے ہوں، جب غیر اتنا پکا یقین کرتے ہوں کہ یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اور عاشقان رسول محفلوں میں آئیں اور پھر جب محفل ختم ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے درجنوں چپلیں چوری ہو جاتی ہیں۔ یار ڈوب کے مرنا چاہیے پھر ایسے عاشق کو، جو حضور کا ذکر سننے آئے یا پھر نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھنے کے بہانے وہ چپل یا کوئی اور چیز وہاں سے لے کر چلا جائے تو پھر وہ خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ کس زمرے میں آتا ہے۔ کیا ہمیں نبی نے یہی تعلیم دی؟ ان کے پاس تو غیر اپنی چیزیں رکھ کر جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ تاریخ پڑھیں مسلمانوں کی کہ اپنی جوان بیٹیاں بھی مسلمانوں کے گھر چھوڑ کر جاتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بدنگاہی کبھی نہیں کرتے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ آج ہماری اپنی بہنوں کی عزت اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں لٹ رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یارو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور والہانہ جشن مناتے ہیں، والہانہ ہم نے جشن ضرور منایا، یہ باتیں اگر کچھ کڑوی لگیں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں سب یہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اوپر نہ لیجیے اسے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور صحابہ نے بھی والہانہ محبت کی ہے، صحابہ نے بھی والہانہ محبت کی ہے۔ کیسی محبت؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو چہرے پر نقاہت، کمزوری کے آثار نظر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور پر یہ چہرے پر نقاہت اور کمزوری کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کبھی ہم نے سنت پہ عمل کیا ہو، کبھی اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے لیکن پھر بھی اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ ایسا بتا دے کہ کبھی وہ بھوکا سویا ہو یا اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، اس وجہ سے چہرے پر نقاہت ہے، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر پھر بھی ادا کرتے رہے۔ تو صحابہ جو حضور سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے نا، وہ فوراً اٹھے، بتایا نہیں انہوں نے، گھر گئے، پوچھا کہ کوئی چیز گھر میں موجود ہے تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ تو وہاں سے اٹھے، پھر اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے، ایک رشتہ دار کے گھر گئے، دوسرے کے گھر گئے، کوئی کھانے کی چیز موجود ہو، سب نے کہا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ جنہوں نے غربت افلاس میں زندگی گزاری ہو لیکن دین کا دامن کبھی نہ چھوڑا ہو،
دین کا دامن انہوں نے، غربت انہوں نے ضرور گزاری، فقر ضرور گزارا، فاقے ضرور گزارے، لیکن نمازوں کی پابندی کرتے رہے۔ 10 جوڑے 10 سوٹ ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر بہانہ کیا لگتا ہے کہ کپڑے پلید ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں، نماز اس لیے نہیں پڑھتے، کپڑے صاف نہیں ہیں۔ جن کے پاس ایک جوڑا ہو ان کی تو کبھی نماز قضا نہ ہو، اور 20 جوڑے درجنوں جوڑے ہمارے پاس پڑے ہیں، اور پھر بہانہ ہوتا ہے کہ کپڑے صاف نہیں۔ کپڑے صاف ہیں تیرا دل صاف نہیں، دل صاف کر ذرا، دل صاف کر، اس رب کی طرف رجوع کر۔ جن بندوں کی طرف تو رجوع کر رہا ہے نا، یہ تجھے رسوا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اس رب کی طرف رجوع کر جس نے ہمیشہ تمہیں بلند مقام اسی نے دینا ہے، بلند رتبہ اسی رب نے ہی عطا کرنا ہے۔ تو اس صحابی نے جگہ جگہ رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، ہر گھر گیا، پتہ کیا، کہیں سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دے تحفے کے طور پہ، یا رسول اللہ یہ آپ تناول فرما لیجئے۔ آخر پھر بھی اس سے رہا نہیں گیا، وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا، اس کا ایک کنواں تھا، تو اس نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ میں ایک دن مزدوری کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کنویں سے ڈول بھر بھر کے نکالوں گا اور آپ کے باغ کو سیراب کروں گا، کیا اجرت ملے گی؟ چونکہ سردیوں کے دن تھے، اس نے کہا کہ پانی بہت گہرا ہے، ایک ڈول نکالنے میں کافی دقت لگتی ہے، اور ایک ڈول نکالنے پر صرف ایک کھجور ملے گی۔ صحابی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، اور اس نے پھر ڈول نکالنا شروع کیے، ایک ڈول پر ایک کھجور۔ سارا دن آپ اندازہ لگائیں وہ ڈول نکالتے رہے، پانی کھینچتے رہے۔ سردی کے دنوں میں بھی پسینہ اتنا آیا کہ پورا جسم بھیگ جاتا ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ آخر میں جب وہ اجرت ملی، وہ کھجوریں ملی، تو وہ فوراً گھر نہیں لے کر گئے، حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تناول فرمائیے۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ پسینے سے شرابور، کہا کہ آپ کو کس نے کہا، کہ کون سی مجبوری نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ کام کرو اور پھر مجھے لا کر کوئی چیز دو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہم کسی مجبوری میں کوئی کام نہیں کرتے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے جو کیا ہے آپ کی محبت میں کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو بھی نکل پڑے، اور صحابی رسول کے بھی آنسو نکل پڑے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ساتھیوں، جنہوں نے والہانہ محبت کی، پھر والہانہ انداز میں حضور کی بات بھی مانی، انہوں نے حضور کی بات بھی مانی، انہوں نے یہ نہیں کہ بس صرف وہ والہانہ محبت کرتے تھے، والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ ہمیں والہانہ محبت ہے، لیکن حضور کے ہر فرمان کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، حضور کی امتی کہلاتے ہیں۔ جب میں عرض کر رہا تھا کہ والہانہ محبت رکھنے والے والہانہ بات بھی مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کا ایک شخص اٹھا، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز اس صحابی کے لیے تھی کہ بیٹھ جاؤ، وہ تو وہیں بیٹھ گئے، لیکن کچھ صحابہ، ایک صحابی گھر سے نکل رہے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ دوسرے صحابی ہیں، وہ گلی میں آ رہے تھے نماز جمعہ ادا کرنے، جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ گلی میں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو گئے تھے، جوتیوں والی جگہ پہ تھے، میرے آقا نے جب فرمایا اس صحابی سے کہ بیٹھ جاؤ، یہ آواز اس صحابی کے کان میں پڑی تو وہ وہیں جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ احکام ایسے ہیں، ان میں بندہ شک میں پڑتا ہے ضرور کہ مجھے کہا یا کسی اور کو کہا، ہم نے تو واضح حکم ٹال دیے۔ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا نے واضح حکم فرمایا کہ تم نے کبھی ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ لیکن آج آپ اندازہ لگائیں اپنے ارد گرد ماحول میں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہوئے، آیا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں؟ ہمارے آپس کے اخلاق اچھے ہیں؟ ہم دنیا کو تو مناتے نہیں تھکتے، سب کو منا رہے ہوتے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے کوئی معافی نہیں مانگتا، والدین سے کوئی معافی نہیں مانگتا، والدین کو کوئی راضی نہیں کرتا۔ باقی ہر جگہ معافی مانگ کے وہ ان کو مناتے رہیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ سے بہن نہیں منائی جاتی، آپ سے ماں نہیں منائی جاتی، آپ سے والد منائے نہیں جاتے؟
اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور، ہم نے شاید سمجھ لیا کہ ساری چیز بس اسی کے اندر ہے۔ آپ جشن منائیں اور عقیدت و احترام سے منائیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ یارو پھر غیروں کو کبھی موقع مت دو، غیروں کو کبھی موقع مت دو کہ ساری رات میلاد بھی مناتے رہو، صبح فجر کی نماز ہی نہ پڑھو، ساری رات حضور کا ذکر کرتے رہو، اور صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک رمق آپ کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ آپ گفتگو کریں تو زہر لگے، آپ بات کریں تو اگلے کو غصہ آئے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ لوگ آپ سے نفرت کریں، تو پھر آپ نے کیا حضور سے پیار کیا، آپ نے کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے جب فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی گلی میں بیٹھ گئے، ایک جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے، ایک گھر کے کونے پر بیٹھ گئے۔ جب نماز جمعہ کی تکمیل کے بعد میرے آقا نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا حکم تھا میں بیٹھ گیا، آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا، آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پھر نام بھی تو نہیں لیا تھا، آپ نے نام بھی تو نہیں، بس ہماری کانوں میں آپ کی آواز پڑی، ہم وہیں بیٹھ گئے، ہمارے کانوں میں آپ کی آواز پڑی، ہم وہیں بیٹھ گئے۔ یارو جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ دکھ بانٹے ہوں، دکھ بانٹے ہوں، ایک تاجر کو تجارت میں نقصان ہو گیا، وہ آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ مجھے نقصان ہو گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، رحمت بھی عطا کی، لیکن آپ نے پھر عملی ایک کام بھی کیا۔ میرے آقا نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ یارو کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا مولوی ہمیں دکھا دیں، کوئی ایسا تاجر، کوئی ایسا نمازی، کوئی ایسا حاجی دکھا دیں کہ جس کے پاس کوئی ایک مجبور آیا ہو، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ دعا کر دے گا، آپ کو دعا کر دے گا، کبھی اپنے پلے سے پیسے نہیں دے گا کہ جاؤ یہ کام، آپ یہ مجبوری کی حالت میں ہو کہ جاؤ یہ اپنی مجبوری اس ٹائم جو ہے نا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، نہیں، دعا کر دیں گے۔ میرے آقا نے بھی دعا فرما دی، لیکن فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کو بلایا اور میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ جس کے پاس جتنا تھا انہوں نے نکال کے رکھ دیا، جو مدد کرنی تھی انہوں نے کی، لیکن مدد اس قدر ہوئی کہ اب بھی جتنا نقصان ہوا تھا وہ نقصان پورا نہیں ہوا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو کیا، دور شہرت میں تو کیا یاروں نے یاد بہت، دور شہرت میں کیا تو یاروں نے یاد بہت، پر ساتھ نہ آیا کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب برا وقت ہو، اچھا وقت ہو نا، سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں، سب آپ کا ساتھ دیں۔ جب برا وقت ہو تو پھر سارے چھوڑ جاتے ہیں، سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب اس تاجر نے جب میرے آقا سے کہا تو میرے آقا نے حکم دیا کہ جو اس کی مدد کرنی آپ مدد کرتے جائیں۔ سب نے مدد کی، لیکن اب بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جو مخیر صحابہ کرام تھے ان کو بلایا، فرمایا کہ اس کی مزید مدد کرو تاکہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے، اس کے نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنائیں، ہم ان پہلوؤں کو اپنائیں جو پیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت میں بانٹا ہے۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہر ایک بندہ ایک دوسرے کو کھانے پر آ جاتا ہے، اتنی نفرتیں، اتنی عداوتیں، بظاہر ہم مل لیتے ہیں لیکن اندر وہ قدورتیں ہوتی ہیں کہ خدا معاف کرے کہ پتہ نہیں اندر سے کیا ہماری نفرتیں اگل رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیار امت سے کیا،
حضرت انس بن مالک آپ کے نوکر رہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے وہاں نوکری کے لیے چھوڑا اور میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ اس 10 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اب میرے دل کے اندر یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، یہ کام کر کے آؤں گا۔ میرے دل کبھی اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ میں حضور کا کوئی حکم ٹالوں، میں حضور کا کوئی حکم ٹالوں، لیکن جو حضور کا والہانہ پیار تھا نا، ایک ہوتا ہے انداز، ایک ہوتا ہے ناز اور نخرے، لاڈ اور پیار۔ وہ جو لاڈ پیار مجھے حضور سے ملا تھا نا، اس دن میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، حضرت انس کہتے ہیں مجھے بلایا۔ یارو آپ صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں نا، سگی اولاد ہو، سگا بیٹا ہو، آپ اسے کام کے لیے بھیجیں، وہ اگر انکار کر دے تو ضرور آپ اسے تھپڑ ضرور ماریں گے، ماریں گے نا تھپڑ، سب اولاد والے بیٹے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں قریب ہوا، میرے آقا نے مجھے تھپکی دی اور ہنس کے فرمایا کہ جاؤ بیٹے، میں تجھے کہہ رہا ہوں نا یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں چلا گیا، لیکن جب باہر آیا تھوڑی دور تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی وہاں کھیلنے لگ گیا، میں وہاں کھیلنے لگ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کام مجھے بھول گیا، جس کام کے لیے مجھے آقا نے بھیجا تھا وہ کام مجھے بھول گیا۔ میں کافی دیر کھیلتا رہا، کافی دیر کھیلتا رہا۔ کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ بس جب میں نے کریم آقا کو دیکھا نا، میرے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی کہ اے انس آج تیری خیر نہیں۔ ایک تو پہلے انکار کر کے آیا ہے، پھر دوسری بات یہ کہ کام میں اتنی تاخیر کر دی کہ رسول اللہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی میرے قریب آئے، جیسے ہی میرے قریب آئے تو میرے آقا مسکرا پڑے، اللہ اکبر، مسکرا پڑے، مسکرا پڑے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسکرائے میرے دل کو ڈھارس بندھ گئی۔ اب میں نے کہا کہ اب خیر ہے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور آتے ہی میرے آقا نے فرمایا کہ انس میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا، یہاں کھیلنے لگا۔ فرمایا جاؤ کام کر کے آؤ۔ اب جو پچھلی بات گزری تھی میں نے انکار بھی کیا تھا اور پھر یہاں تاخیر بھی ہو گئی تھی، رسول اللہ نے ایک بات بھی نہیں دہرائی، ایک بات بھی نہیں دہرائی۔ یارو ہم تو کتنا جھڑکتے ہیں، آپ خصوصاً جن کے ماتحت لوگ ہیں یا نوکر ہیں یا ملازم ہیں یا استاد ہیں جو پڑھاتے ہیں، ٹیچر ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا ہی نہیں کہ ایک تو مجھے انکار کیا پھر اتنی تاخیر کر دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں فوراً چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیار، یہ اخلاق ہمیں بتاتا ہے، یہ اخلاق ہمیں بتاتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سونا آیات سج گئے گلیاں بازار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں خوب سجاؤ گلیاں۔ ہمارا عقیدہ ہے خوب سجاؤ، حضور کا میلاد مناؤ، اور الحمدللہ تا قیامت ہم یہ مناتے رہیں گے۔ لیکن گلیاں بازار تو سج جائیں، وہاں گلیوں بازار میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کبھی سنتوں سے نہ سجیں، کبھی نمازوں سے نہ سجیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ سجیں، تو پھر ہم نے حضور کا میلاد کیا منایا؟ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا پیار کیا، کیا محبت کی؟ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مدینہ شہر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اور بچیاں پیالوں میں، کٹوروں میں پانی لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے کہ رسول اللہ جب باہر تشریف لائیں گے اپنا ہاتھ مبارک ڈبوتے جائیں گے، وہ پانی جا کر وہ اپنے بیماروں کو پلایا کرتے تھے شفا کے طور پہ۔ سخت سردیوں کے عالم میں، سخت سردیوں میں
صبح فجر کی نماز کے بعد پھر بھی وہی بچے پانی لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اب تو کچھ خیال کرو بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے، نہیں، پھر بھی میرے آقا کریم اپنے ہاتھ مبارک ڈبوتے جاتے، کیوں کہ بچوں کا دل نہیں دکھانا تھا۔ آج ہم جھڑکیاں دے کے بچوں کو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ صف میں کس بچے کو 7 سال کا عمر کا بچہ ہے، 7 سال کی عمر کا بچہ، آپ اسے صف سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، آپ اسے صف سے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم اس بات پہ ضرور دھیان دیں۔ کبھی ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور ہمیں اگر دیکھا جائے کہ آپ اگر ان کو ابھی سے نکال کے باہر کریں گے تو پھر جب یہ جوان ہوتے ہیں نا، پھر منتیں کر رہے ہوتے، خدا کے لیے نماز پڑھو، خدا کے لیے مسجد آ جاؤ، آؤ دین کی طرف۔ اب وہ کہاں دین کی طرف آئے گا؟ جب اس کی رغبت تھی دین کی طرف، جب اس کی رغبت تھی نماز کی طرف، ہم نے تو باہر نکال دیا انہیں۔ آپ ضرور اصلاح کریں، آپ ضرور انہیں بتائیں، لیکن اس پیار کو دیکھیں جو پیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں سے کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں جب بھی آپ نکلا کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے سلام کریں نا، حضور پہلے سلام کرتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بچوں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں، آج اگر یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، آپ جائیں ترکی شہر میں، طیب اردگان صاحب، انہوں نے خصوصی طور پہ یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بچہ فجر کی نماز میں آئے گا اسے سرکاری طور پر انعام میں سائیکل دیا جائے گا۔ اور مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پارک سا بنایا ہوا ہے تاکہ اگر والدین کے ساتھ کوئی بچے آتے ہیں تو وہاں وہ کھیلتے رہیں، بیچ میں شیشہ لگایا ہوا ہے، وہ یہاں سے والد کو بھی دیکھتے رہیں کہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں۔ ہاں، جو کمسن بچے ہیں آپ انہیں پیار اور محبت سے سائڈوں پر یا پچھلی صفوں میں کر دیں، لیکن عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ضرور اپنانا ہوگا، اس لیے کہ جب تک اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی میں اپنا انقلاب چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو ضرور اپنانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہماری سیرت میں، ہماری صورت میں عمرے پہ عمرے بڑھتے جائیں اور انداز میٹھا کبھی بھی نہ ہو، حج پہ حج کیے جائیں تو انداز میٹھا کبھی بھی نہ ہو، اور نمازوں پہ نمازیں پڑھے جائیں، 40 سال 70 سال بیت گئی نماز پڑھتے ہوئے لیکن اخلاق درست نہیں ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے عمریں بیت گئیں لیکن اخلاق درست نہیں ہوئے، تو پھر اس تہجد کا، ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، آپ کی زندگی کے اندر وہ رمق آنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں تھی، وہ سیرت طیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ تسبیح تو ساری رات پڑھتے رہے، صبح اٹھ کے پھر آپ کے اندر وہ مٹھاس ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ اخلاق ہی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو پھر اب بتاؤ وہ تسبیح کس فائدے کی؟ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ان چیزوں پر انتہائی تمام عاشقان رسول سے میری دست بستہ عرض ہے، گزارش ہے کہ خدارا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناؤ اور میلاد والے کو بھی مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ۔ وہ میلاد والے تب مانیں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، میلاد والے تب مانیں گے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیار برے محبت برے پیغام کو پوری دنیا میں، پوری امت میں عام کریں گے، لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی یہ حضور کا دیوانہ ہے، واقعی یہ حضور سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔